حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو، یعنی کہ نماز پڑھو، تو تمہیں چاہیے کہ یہ تصور کرو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم تصور نہیں کر سکتے، تو فرمایا کہ پھر اسے چاہیے کہ وہ لفظ اللہ کا تصور کر لے۔ جس طرح ہمارے الف لام لام ہاں لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ لفظ اللہ کا تصور کرے اور یہ تصور کرے کہ اس میں سے جو نور نکل رہا ہے وہ میرے دل میں نازل ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا وہ بیت اللہ خانہ کعبہ کا تصور کر لے کہ میں خانہ کعبہ کے سامنے موجود ہوں اور میں وہاں کھڑے ہو کے جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہوں اور اس سے ایک نور نکل کر جو ہے وہ میرے دل میں نازل ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پاؤں سے لے کے آسمان تک اللہ تبارک و تعالی کے ملائکہ اس کے ارد گرد گول دائرہ بناتے ہیں، اور زمین سے لے کے آسمان تک ملائکہ اس کے ارد گرد گول دائرہ بنا لیتے ہیں، جس کے ذریعے ان کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں جو ہے وہ اس شخص پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے، تو آپ نماز جنازہ پڑھا کر گھر تشریف لائے، تو نماز کا وقت تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر مبارک جو ہے وہ نماز کے لیے اوڑھ لی، یعنی کہ اپنے سر پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو استعمال کرنے والی چادر تھی، جو حضور کی استعمال شدہ چادر تھی، اما عائشہ نے اس چادر کو اپنے سر پر لے لیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ جب دروازہ کھولنے کے لیے گئیں، آپ نے دیکھا باہر جو ہے وہ بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے، بہت بارش ہو رہی ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کمرے میں تشریف لے آئے، اندر تشریف لائے گھر میں، تو آپ نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا رسول اللہ، باہر تو بارش ہو رہی ہے اور آپ کے کپڑوں پر جو ہے وہ ایک پانی کا بوند بھی نہیں ہے، آپ بالکل خشک ہیں، اور اتنی تیز بارش میں وہ بھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ، تم نے یہ سر پر جو چادر اوڑھ رکھی ہے اس چادر کو ہٹاؤ۔ جب آپ نے یہ چادر ہٹائی، دیکھا تو بارش رک گئی۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا معجزہ ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ رحمت کی بارش ہے جو ہمہ وقت اللہ کی طرف سے مجھ پر نازل ہوتی رہتی ہے۔ آج تم نے میری چادر اوڑھ لی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری آنکھوں کے اوپر جو پردے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان پردوں کو ہٹا دیا تھا، اور آج تم وہ رحمت کی بارش دیکھ رہی تھی جو ہمہ وقت مجھ پر نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ یعنی کہ اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ رحمت کی بارش ہم پر نازل ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتی، بلکہ وہ سر سے لے کے اس کے پاؤں تک چاروں طرف ملائکہ نے اس بندے کو گھیر رکھا ہوتا ہے، اور وہ گول دائرہ آسمانوں تک جاتا ہے، پھر اس آسمان سے اس عبادت کرنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرما رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھ، نماز میں اگر یہ تصور ہوگا بندے کا، تو پھر اس کو نماز میں یہ خیالات نہیں آئیں گے کہ مجھے ابھی یہ لینے جانا ہے، مجھے یہاں جانا ہے، مجھے یہ وہ کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، بلکہ اس کو نماز میں لذت حاصل ہوگی، یکسوئی حاصل ہوگی۔ بعض بزرگان دین نے تو یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز میں یکسوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہو تو وہ یہ نیت کرے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، شاید اس کے بعد اب مجھے اگلی نماز کا وقت ملے گا ہی نہیں، میری موت واقع ہو جائے گی۔ فرمایا کہ اگر کسی شخص کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ فلاں وقت اب اس بندے کی موت واقع ہونے والی ہے، مثلا کسی کو بتا دیا جائے، ڈاکٹروں نے 100% ان کو لکھ کے دے دیا کہ بھائی یہ 24 گھنٹے میں نہیں بچے گا، ختم ہو چکا ہے یہ بندہ، اب اس بندے کو اگر کوئی شخص کہے کہ چلو آؤ امریکہ گھومنے چلتے ہیں، چلو آؤ مری گھومنے چلتے ہیں، اب وہ کیا بولے گا؟ ابے بھائی جا تو گھومنے جا، اب مجھے ذرا تھوڑی عبادت کرنے دے، میں کیا کروں گا یہ دنیا کو دیکھ کر، اب میں کیا کروں گا ان رنگینیوں کو دیکھ کر۔ وہ گھومنے نہیں جائے گا، بلکہ وہ کہے گا میں وہ کام کر لوں جو جلدی جلدی اب میرے کو نمٹانے والے وقت ہیں۔ اس کا دل اتنا زیادہ کیونکہ غمزدہ ہو چکا ہوگا کہ اسے یہ دنیا کی لذتیں دیکھنے کا دل تمنا نہیں کرے گا۔ تو فرمایا بزرگان دین نے کہ جب نماز میں کھڑے ہو تو اس تصور کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کہ یہ نماز میری زندگی آخری نماز ہے، تاکہ اس نماز میں آپ کو یکسوئی حاصل ہو، اس نماز میں لذت حاصل ہو، اس عبادت میں آپ کو مزہ حاصل ہو۔